لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ سبا کی ایک آیت کریمہ اس وقت خطبہ میں پڑھی گئی۔ سورہ سبا اس کا بنیادی مضمون دو قسم کے تقابلی واقعات پر مشتمل ہے۔ ایک طرف اللہ کے ان عظیم المرتبت بندوں کا ذکر خیر ہے جنہیں اللہ رب العزت نے دینی اور دنیاوی بہت بڑی نعمتوں سے نوازا، اور وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے انتہائی عاجزی کرنے والے شکر گزار بندے بن کر رہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کا ذکر خیر قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا، جن میں ایک عظیم المرتبت پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، دوسرے عظیم المرتبت پیغمبر انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں نبوت اور رسالت جیسی عظیم الشان دینی اور روحانی نعمتیں عطا فرمائی، وہاں انہیں عظیم الشان قسم کی بادشاہت سے بھی نواز کہ جس بادشاہت میں بہت سارے معجزات ان پیغمبروں پہ رونما ہوئے، ایسی نعمتیں، ایسے معجزے، ایسی نشانیاں جو کسی بڑے سے بڑے دنیا دار بادشاہ پہ ظاہر نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خوش آوازی کی نعمت سے نوازا گیا، وہ اچھی آواز میں زبور پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تسبیح کرتے، تو بالکل ان کی آواز میں ہواؤں فضاؤں میں پرندے بھی ذکر کرنے لگ جاتے اور پہاڑ بھی بول کے ذکر کرنے لگ جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان، یہ شکر گزاری کا عظیم الشان بدلہ انہیں کہ اتنی بڑی بادشاہت ہے، ساتھ نبوت جیسا انعام ہے، لیکن ان کی عاجزی و انکساری کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے نظر آتے، اتنے شکر گزار عاجزی والے بن۔ پھر داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا موم کر دیا۔ لوہار کوئی شاید چھوٹی بڑی بنانا چاہے، آگ کی بھٹی میں لوہا گرم کرتا ہے، آگ کی حرارت، دھواں، چنگاریاں، بھٹی کی بو، پھر ہتھوڑا چلانے کی مشقت، تب ایک کیر تک بنتا ہے۔ یہ تو اب مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، ان مشینوں میں بھی بڑے کھیکھڑ ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہا ایسے موم کیا، جس طرح سلائیوں میں عورتیں سویٹر بنتی ہیں، اس طرح داؤد علیہ السلام لوہے کی سلاخوں کو موڑ لیتے، کاٹ لیتے، کڑی پہ کڑی داخل کر کے کڑیوں والی زرہ بناتے، جو صرف ان کی اجازت، پہلے دنیا میں کڑیوں والی زرہ نے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی کہ بڑے بڑے طاقتور قوی ہیکل جنات زنجیروں میں جکڑ کے ان کے نوکر بنا دی، جو مرضی ان سے کام۔ سلیمان علیہ السلام مجاہد پیغمبر تھے، مختلف علاقے فتح کرتے تھے، بڑی بڑی چھاؤنیوں کی ضرورت تھی، لشکر ٹھہرانے کے لیے بڑی بڑی عمارتوں کی ضرورت تھی، ان کی پکوائی کے لیے بڑی بڑی دیگوں کی ضرورت تھی۔ وہ جنات، قرآن بیان کرتا ہے، سلیمان السلام کے حکم پر اتنی بڑی دیگیں بناتے جیسے پہاڑ گاڑا ہوا ہے، اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے چھاؤنیوں کے لیے، لشکر ٹھہرانے کے۔ اللہ نے مطیع کیے ہوئے، ہوا مسخر کی ہوئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر جہاں اس دور میں لے جانا چاہتے، ہوا کو حکم کرتے، اس دور میں جو مسافت ایک مہینے میں طے ہوتی تھی، دن کے پہلے پہر میں یا پچھلے پہر میں وہ مسافت طے ہوتی۔ قرآن بیان کرتا ہے، کوئی قصہ نہیں، کہانی نہیں، کوئی اسرائیلی بے سند روایت نہیں، ودوھا شہر ورواھا شہر، اس طرح کی بات۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عاجزی و انکساری والے شکر گزار بندے کہ جہاں علاقہ فتح کرتے وہاں اللہ کی شریعت نافذ کرتے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود رب اغفر لی کے کلمات کہتے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ بہرحال ایک طرف سورہ سبا میں اس طرح کے نیک پاک باز بندوں کے واقعات کہ جنہیں اللہ نے دینی روحانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتیں، بڑی بڑی بادشاہتیں عطا کی، ملک عطا کیے، فتوحات کی نعمتوں سے نوازا۔ سلیمان علیہ السلام کی تو ایسی بادشاہت تھی
کہ وہ پرندوں جانوروں کی بولیاں تک جانتے تھے، اور ان کے لشکر میں صرف بنی نوع انسان ہی نہیں تھے، جنات بھی تھے اور چرند پرند بھی ان کی فوج تھی، اتنا کچھ ہے۔ لیکن آجزی والے بندے سلیمان، اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی آجزی کا یاد لاؤ، آج کوئی بادشاہ اس طرح کی اتنی بڑی بادشاہت ہے، لیکن صحیح البخاری میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان کی 3 خوبیاں بیان کی۔ پہلی خوبی، ایک دن روزہ ایک دن ناگا، ساری زندگی اس طرح گزاری۔ آپ نے فرمایا تھا سب سے بہترین محبوب ترین اللہ کے ہاں روزہ، نفلی روزہ، وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن روزہ ایک دن ناگا، ساری زندگی ایسے گزاری۔ پھر فرمایا رات کے قیام کی بڑی شکلیں ہیں، لیکن سب سے پسندیدہ ترین انداز رات کے قیام کا، نماز تہجد کا، وہ داؤد علیہ السلام والا ہے۔ اتنے عبادت گزار بادشاہ نبی کہ آدھی رات تک آرام کرتے، پھر رات کا پورا تیسرا حصہ قیام کرتے، تہجد پڑھتے، آخری چھٹا حصہ پھر آرام کرتے۔ 2 حصے آرام بن جاتا، ایک حصہ قیام بن جاتا۔ 2 خوبیاں ہو گئی۔ پھر صحیح البخاری کی اسی حدیث میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی جہاں نبی تھے، بادشاہ تھے، مجاہد بادشاہ تھے، کان لا یفر اذا لاقا، جب جہادی لشکر لے کے جاتے تو بنفس نفیس جہاد میں شامل ہوتے اور کبھی بھی بھاگتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ملک دیے ہیں، بادشاہت دی ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کتنے عبادت گزار، عاجزی والے نبی۔ یہ سورہ سبا میں ان کا واقعہ بیان، اور بھی قرآن کریم میں بڑے مقامات پہ۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام انتہائی عبادت گزار، اور دونوں اتنی بھرپور زندگی ہے، بادشاہ ہیں، لوگوں کے فیصلے بھی خود کرتے ہیں، اللہ کا پیغام بھی نبوت و رسالت والا لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی بے انتہا کر قیامت تک کے لیے اللہ نے ذکر خیر جاری کر۔ یہ ہے ایک طرف اس سورت کا مضمون کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں پہ نعمتیں کی تو انہوں نے کیسے عاجزی والی اور شکر گزاری والی زندگی گزاری، عاجزی والی اور شکر گزاری۔ اور دوسری طرف اللہ نے اسی سورت میں ایسے بندوں کے واقعات ذکر کیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی اعلیٰ قسم کی نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ اللہ کے نافرمان اور ناشکری کرنے والے، تکبر کرنے والے، نعمتوں پہ اترانے والے بندے بنے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب اتار تک قیامت تک کے لیے ذکر شر جاری کر دیا۔ جہاں سورہ سبا میں ایک طرف جناب داؤد، جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر قیامت تک جاری ہے، وہاں اسی سورہ سبا میں ایسے لوگوں کے ذکر شر کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری ہے جنہوں نے کفران نعمت کیا، نعمت کی بے قدری کی اور ناشکری کی، اور عاجزی اور انکساری کی بجائے متکبر اور سرکش بندے بنے۔ ان میں سے ایک قوم کا واقعہ ہے سورت میں بیان ہوا ہے، جس کی مناسبت سے سورت کا نام ہی سبا ہے۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے زبردست نقشہ، ایک آیت میں نقشہ کھینچا ہے کہ وہ کس طرح کی قوم، جس طرح آج لوگ لمبی چوڑی رقمیں خرچ کر کے، حتیٰ کہ اسراف اور تبذیر، فضول خرچی کر کے وہ پہاڑی علاقوں میں سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ خوبصورتی بڑی ہے، باغ و بہار کا بڑا سلسلہ ہے، یہ قدرتی چشمے ہیں، آبشاریں ہیں، جھیلیں ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی شکر گزاری کی بجائے ناشکری اور نافرمانی کر کے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ محاورے بنے ہوئے ہیں کہ جی کیا ہے ادھر، کہنے والے یہاں تک جو دینی لوگ ہیں وہ نقشہ 3 لفظوں میں کھینچتے ہیں، کہتے ہیں چڑھائی، مہنگائی، بے حیائی۔ تو جو حال سبا کا ہوا وہ حال ان علاقوں کا بھی اب ایک وقت سے ہو رہا ہے، رفتار۔ انہی علاقوں میں 2000 کا خطرناک 2005 کا زلزلہ آیا تو رمضان کا مہینہ تھا، تو عمارتوں کے نیچے سے مردوں عورتوں کی ننگی لاشیں نکلی، تو پھر عذاب آتا ہے اللہ۔ تو اللہ نے عبرت کے لیے وہ قوم سبا کا واقعہ، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، فرمایا یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی رہائش گاہ میں بہت بڑی نشانی ہے۔ علاقوں کے نام زمین کی قسم سے بھی ہوتے ہیں اور وہاں پائی جانے والی کسی چیز کی مناسبت سے بھی ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے واقعات کی بنا پہ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جب یہ آیتیں اتری، سنن ترمذی میں ہے، حضرت فروا بن مسیق مرادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے سوال کر دیا کہ یہ سبا نام کس مناسبت، کیا یہ زمین کی کوئی قسم ہے یا کسی عورت کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نہ زمین کی قسم ہے نہ عورت کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا سبا عرب میں سے ایک بندہ تھا
تھا اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے. اس سے یہ بات سبا عرب کا ایک آدمی تھا, اسے اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے, اور میں ان میں سے 6 یمن میں آ کے آباد ہو. تیامن منہم تا 6 یمن میں آ کے آباد ہوئے, حتیٰ کہ یمن کے وہ قبائل وہ ان 6 بیٹوں سے جو چلے آپ نے گنے. اور میں ازد, اشعری, ہمیر, مزہج, انمار, کندا, فرمایا یہ وہ عرب کے اس آدمی کے 6 بیٹوں سے قبیلے آباد. فرمایا 4 ملک شام میں جا کے آباد ہوئے. وَتَشَامَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ 4 ملک شام میں جا کے آباد. آپ نے ان کے بھی نام لیے, وہ معروف قبائل تھے ان ناموں پر. فرمایا لخم, جذام, غسان, عاملہ, یہ وہ 4 بیٹے تھے اس عربی کے جس سے ملک شام کے اندر 4 قبائل آباد ہوئے. تو فرمایا اس سبا کے نام پر اس علاقے کا نام سبا تھا. یمن کا جو دارالحکومت صنعا تھا, صنعا سے کچھ فاصلے پر یہ شہر آباد تھا. یہ وہی سبا ہے کہ جس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے سنائی. اللہ اکبر. اس دور میں بڑا ترقی یافتہ اور خوشحال علاقہ تھا یہ سبا. آج لوگ کہتے ہیں جی نبی نبا سے ہے, لہذا نبا کا معنی خبر, تو نبی کا مطلب ہر خبر جان. ہاتھ ہو گئی ہے. سلیمان السلام نبی تھے, انہیں سبا کی کوئی نبا نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا کہ سبا نامی کوئی شہر یا ملک بھی آباد ہے. خود نبی نہیں تھا, وہ آ کے سبا کی نبا سنا رہا ہے. اللہ اکبر. جو خبر سلیمان السلام کو نہیں وہ ہدہد آگے سنا رہا ہے. وہ نبی نہیں تھا, اسے وہ خبر ہے. سلیمان السلام نبی تھے, انہیں سبا کی پر خبر نہیں. ٹی وی پاکستان مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ یہ جوڑ جوڑ کے نکتہ بیان کرتے, جن کا وہ بیان کرنا چاہیے, اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے. کہتے ہیں خامخواہ کہتے ہیں نبی کو ہر خبر ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام نبی تھے پر ملک سبا کی کوئی خبر نہیں. ہدہد نبی نہیں تھا پر وہ ملک سبا کی خبر لے کے آیا. لہذا یہ بات کہ نبی کو ہر خبر ہوتی ہے بالکل غلط ہے. قرآن کے اس واقعہ سے پتا چلا. حتیٰ کہ جب ہدہد نے آگے خبر دی تو سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کہا اچھا تحقیق کرتے کہ تو سچ بول رہے یا خامخواہ غیر حاضری ہے. وہ جو ماتحت ہوتے ہیں وہ جب غیر اجازت کے آگے پیچھے ہوں تو بڑے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں نا, بڑے جھوٹ. ہمارے بزرگ تھے اللہ رحمت فرمائے شیخ الحدیث مولانا ابوالبرکات احمد رحمہ اللہ, وہ بھی ایک جامعہ کے محتمم تھے. تو کئی دفعہ وہ طالب علم نے چھٹی کرنا نا بغیر اطلاع کے, تو وہ انہیں پنجابی نہیں آتی, آ کے ایسی بات کرنی کہ انہوں نے سمجھنا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. وہ جی پینٹ بارش ہوئی تھی تو قرآن ٹہ پہ یہاں سے اللہ تعالیٰ بھائی آپ کا نقصان پورا کر, چپ کر جانا. کئی دفعہ بعض دوسرے سادہ نے بتلانا کہ یہ بچے جھوٹ بھی بول جاتے ہیں تو آپ چپ کر دو. کہتے ہیں جھوٹ ان کے سر پر ہے, جب اس نے مجھے عذر سنا دیا بات ختم ہو. وہ بزرگ اس طرح کے تھے اللہ رحمت کرے, کہتے ہیں وہ جھوٹ اس کے سر پہ ہے, جب اس نے مجھے عذر سنایا میں چپ کر. تو بہرحال وہ لوگ آپ بھی بنا لیتے ہیں نا. تو حضرت سلیمان السلام کو غصہ چڑھا ہوا تھا, بغیر اجازت کے غائب ہے. یہاں تک کہا تھا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی اور سخت سزا دوں یا کوئی مقبول بات پیش. تو اس نے جب آ کے ملک سبا کی خبر سنائی تو سلیمان السلام کو تعجب ہوا کہ میں بادشاہ ہوں, مجھے کوئی پتہ نہیں. یہ کہہ رہا ہے اتنی بڑی حکومت قائم ہے, عورت حکومت کر رہی ہے, اور وہ قوم سورج چاند ستاروں کی پجاری ہے. دیکھو ہدہد, آج کے ہدہد بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ اتنے مرد اور حکمران مریم نواز, وہ بھی ہدہد تھا. اس نے سب سے پہلے حیرت کا اظہار اس بات پہ کیا ہے کہ سلیمان نے غصہ نہ کرو, میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں, ملک سبا گیا تھا اور وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں عورت ان کے اوپر حکمران ہے. تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کو پتا تک نہیں تھا. کہتے ہیں اچھا ابھی تحقیق کرتے ہیں کہ تو نے ویسے ہی بات جوڑی ہے سزا سے بچنے کے لیے یا تو سچ بول رہا ہے. فوراً خط لکھا, مجاہد تھے سلیمان علیہ السلام, بسم اللہ الرحمن من سلیمان, اللہ 2 لفظی پیغام, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلم, مجھ پہ حملے کا سوچنا بھی نہ, فرما بردار ہو کے ادھر آ. کہا چلیے خط لے کے. کیا بادشاہ تھے سلیمان السلام, لیکن سلیمان السلام عبادت گزار, اللہ کا گھر بنانے والے, عاجزی والے نبی تھے, جشن منانے والے نہیں تھے. بادشاہ کیسی ہے, وہ خود خط لے کے جا کے ایسے وہ جو ملکہ سبا تھی اس کے پاس بیٹھ ڈالا ہے خط. وہ ایسا خط تھا اس نے فوراً ہنگامی اجلاس طلب کر لیا, سارے وزیر مشیر اکٹھے کر. خود دیکھ رہا, کیوں کہا تھا کہ جواب بھی لے کے آنا کہ کیا ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے, یہ نہ سمجھنا یہ چڑیا, وہ چڑیا کبوتر ہدہد یہ ہمارے برے کرتوتوں میں یہ بھی تعجب کرتے ہیں, ہمیں ان کا بھی نہیں آتا. پتا چل رہا قرآن کے واقعے سے پتا چل. وہ دیکھ رہا کیا ہنگامی اجلاس, کہتے ہو وزیروں مشیروں گورنروں, یہ بڑا روب دار عزت دار خط آیا ہے
بہرحال وہ واقعہ اپنی جگہ ہے، وہ سارا واپس جا کے خبر سناتا ہے۔ اب انہیں یہ تسلی ہوتی ہے سلمان السلام کہ واقعی خبر سچ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ سبا جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ عرب کا بندہ تھا سبا، جس سے شہر کا نام سبا پڑا۔ اب اس دور میں یہ بڑا خوشحال اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ اس دور میں انہوں نے بڑے بڑے اونچے بند بنائے ہوئے تھے شہر کو سیلاب سے بچانے کے لیے، کیوں پہاڑوں پہ بارشیں ہوتی تھی، پانی بہتا تھا، بڑے بڑے بند بنائے، حتیٰ کہ سد معارف اس شہر کا ایک بہت بڑا بند آج تک معروف ہے اور اس کے کنڈرات اور نشانات تک موجود۔ آج بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی پرانے وقت میں بڑی یہ ترقی یافتہ قوم۔ قرآن نے بھی مختصر الفاظ میں خوب نقشہ کھینچا ہے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں باغات ہی باغات، اللہ خوش ذائقہ پھلوں کے، انتہائی خوشبودار پھولوں کے باغات ہی باغات، ہر راستے میں دائیں بھی باغ بائیں بھی باغ، شہر کے بھی دائیں جانب بھی باغات بائیں جانب بھی باغات، ہر محلے میں دائیں بھی باغات بائیں بھی باغات۔ نقشہ کھینچ یہ باغات کے سلسلے، بڑی خوشحالی سے یہ قوم زندگی گزار، لیکن اللہ کو بھولے ہوئے۔ جس اللہ نے یہ سارا کچھ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا، اللہ نے نبی ہر علاقے میں بھیجے ہیں، ہم نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا کہ دیکھو کیسی خوشحالی ہے۔ کلوا من رزق ربکم فاشکروا لہ، اللہ۔ اس ایک آیت میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے دو کا بڑا زبردست جوڑ ہے، باغات دو، ہر راستے میں دو، شہر کے دونوں جانب دو، جنتیں، پھر جانبیں دو، عن یمین و شمال، کہ دائیں بھی باغ اور بائیں بھی باغ، پھر حکم بھی دو، کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کا یہ پاکیزہ رزق کھاؤ، واشکروا لہ، لیکن صرف کھاؤ نہیں، شکر گزار بھی بنو۔ یہ جتنا زیادہ کھاتا ہے اتنا نہ شکر ہوتا جاتا، جتنا عمدہ پہنتا ہے اتنا نافرمان ہوتا جاتا۔ یہ کیا حکم تھا؟ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کے شکر گزار بندے بنو۔ بڑے واقعات ہیں، مسکینی تھی تو نماز پنجگانہ بھی تھی، امیری آئی پہلے نماز پنجگانہ گئی، پھر جمعہ بھی گیا، رفتہ رفتہ عیدیں بھی گئی، ایسے بھی لوگ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کا رزق کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کے شکر گزار بندے بنو، بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ پھر دو باتیں کہ شہر بڑا پاکیزہ، زرخیز اور عمدہ ہے، باغ و بہار والا ہے، اور رب بخشنے والا ہے۔ شکر کرو گے، استغفار کرو گے تو وہ بخشتا جائے گا، ایمان تو عید والے کام کرو گے تو اس کی بخشش رہے گی۔ بلدۃ طیبہ، ایسا شہر جس کی مٹی عمدہ ہو، زرخیز ہو، ہر طرح کی پیداوار اگے، قرآن اس کے لیے طیبہ کا لفظ بولتا ہے، بلدۃ طیبہ ورب غفور، بخشنے والا رب، اس کی یہ بخشش۔ اب کیا ہوا کہ اب اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اب آدمی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، بڑے بڑے قدرتی حسین مناظر کے نظارے کرے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جائے، گل چھڑے اڑائے ہیں، لیکن تفریحی شہر میں، تفریحی مقام میں ہر جگہ رش ہو، ہوٹل پہ جاؤ رش، جھولے کی طرف جاؤ رش ہے جی، اور کوئی باغ و بہار دیکھنے جاؤ رش، مسجد میں جاؤ تو 5 آدمی، جا کے دیکھ لو جتنے یہ تفریحی مقامات ہیں، یہ یاد اتنے اتنے بڑے پارک ہیں، جس طرح یادگار کا ہے، اور کتنے کتنے بڑے پارک ہیں، لیکن ساتھ مسجد خالی ہوتی، یہ ناشکری ہے۔ تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے جو مسلسل اب یہ تفریحی علاقوں میں آ رہی ہے، جس طرح سبا پہ پکڑ آ گئی، کیا ہوا؟ سیلاب کا عذاب اللہ نے بڑی قوموں پہ اتارا ہے۔ قوم نوح پہ کون سا عذاب آیا؟ سیلاب۔ فرعون اور اس کی قوم پہ بھی غرق کا عذاب آیا۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ نعمت کو جب چاہے نعمت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قوموں کو تباہی ایسی چیزوں سے کیا ہے جو انسان کی ضرورت ہے، اللہ بتلاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، جو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، اللہ اسی کو تمہاری ہلاکت میں بدلنے پہ قادر ہے۔ پانی ضرورت ہے، پانی کے ذریعے قوم نوح ہلاک کر، پانی میں زندگی ہے، پانی کے ذریعے فرعون اور اس کے سارے لشکر کو ہلاک کر کے رکھ، پانی ضرورت ہے۔ قوم سبا پہ بھی جب عذاب آیا، فرمایا فارسلنا علیہم سیل العارم، عارم نبی بھی بہت بڑا بند تھا ان کا، فرمایا ہم نے وہ عارم بند ہم نے توڑ کے سارا شہر بہا کے رکھ دیا۔
پڑھو قرآن، اللہ کی قدرت ہے، سراب نہیں کہہ رہے۔ وہ جو بارش قطروں کی شکل میں ٹپکتی ہے وہ 6-6 انچ کے پیپ کی طرح پانی برسا ہے، اللہ لوگوں نے مشاہدہ کیا۔ وہ برف جو انتہائی چھوٹی ہو کے برستا ہے، اللہ ہی برساتا ہے۔ اللہ نے پانی کے بھی ذخیرے رکھے ہوئے ہیں بادلوں میں، اور پہاڑ بنے ہوئے ہیں برف کے بادلوں کے اندر۔ قرآن بیان کرتا ہے یہ بادلوں کے اندر برف کے پہاڑ ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن نے ہر حقیقت بیان کی ہے، جہاں تک سائنس نہیں پہنچتی وہاں تک قرآن بیان کرتا ہے۔ پہاڑ ہیں برف کے، وہ اللہ چھوٹے چھوٹے اولے بنا کے گراتا ہے، آم جب گرتا ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ وہ بڑے ٹکڑے بنا دے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا، اللہ نے یہ بیان کیا ساری زمین چشمے بن گئی اور آسمان سے پانی ایسے کھلا بہنے لگ گیا، جس کا نقشہ آج لوگوں نے دیکھا تو وہ 6-6 انچ کے قطروں کی شکل میں پانی بہ رہا اور بڑے بڑے برف کے ٹکڑے۔ اور لوگ کئی دیکھ کے آئے ہیں، کئی اعتماد والے کہتے ہیں جتنے پتھر بڑے بڑے ساتھ گرے ہیں نا، اوپر پہاڑوں پہ اس طرح کے پتھر ہی کوئی نہیں۔ یہ آج کا واقعہ قریب کا، ویسے ایسے نوک کے پتھر وہ علاقے میں آئی نہیں، وہ پتھر اوپر سے بہ کے آیا پانی۔ لوگ بس شاید اس سائنس سے جوڑ کے اور ادھر ادھر سے جوڑ کے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے میں موت بھی حقیقت ہے، آخرت کا حساب کتاب جنت جہنم حقیقت ہے، لیکن انسان کیوں نہیں ادھر آتا؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ موت یاد کرے پھر گناہ نہیں ہو سکتا، قبر یاد کرے گناہ نہیں ہو سکتا، حشر کا عذاب یاد کرے گناہ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ گناہ کرنا چاہتا ہے اس لیے ادھر ادھر کو رخ پھیرتا ہے، پتہ ادھر سارا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، میں اپنی باقی زندگی میں بھی گناہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں مانتا قیامت کو، اس لیے نہیں مانتا قبر کے عذاب کو، اس لیے نہیں مانتا یہ دنیاوی آنے والی پکڑ کو۔ طرح طرح کوئی کسی سے جوڑ رہا ہے، وہ کسی سے جوڑو نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ مختلف ادوار میں دکھلاتا ہے، اور پہلی قوموں کے نمونے بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ کیسے پانی زندگی ہے، لیکن پہلے بھی یہ قرآن میں بیان کردہ 3 قوموں کے واقعات ہیں۔ قوم نوح پانی کے ذریعے ہلاک کی گئی، آل فرعون پانی کے ذریعے ہلاک کیے گئے، قوم سبا عارم نامی بند اللہ نے توڑا، تم جو مرضی کو، قرآن کہتا ہے ہم نے توڑا وہ بند، اور ہم نے وہ ایسا سیلاب بھیجا کہ سارے بندے بھی بہ گئے اور بغات بھی بہ گئے۔ جو تھوڑے لوگ بچے ان کے لیے ہم نے کیا کیا، وہ پھر پھلدار پھولدار درخت ختم ہو گئے۔ فَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جنتین ذواتي اکل خمط وعسل وشیء من سدر قلیل۔ قرآن کا بیان ہے، کوئی حاشیہ بریکٹ نہیں، کسی مفصل کی تشریح نہیں، سادہ ترجمہ لے کے پڑھنا۔ ہم نے وہ سارے باغات جو پھولدار اور پھلدار تھے وہ تباہ کر کے ہم نے بدمزہ بوٹیوں والے باغات دیے، چاؤ کے درخت دیے، تھوڑے سے بیری کے درخت رہنے۔ ذالک جزیناہم، ہم نے سزا دی انہیں ان کی نافرمانی کی۔ انہوں نے اس خوشحالی پہ اللہ کے آگے عاجزی کرنے کی بجائے نافرمانی کی، ہم نے ان کو سزا دی، اور ہم ناشکروں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ساتھ فرمایا دیکھو پانی کے عذاب سے اللہ نے لا کر دیا، پانی تو زندگی، اسی طرح جس طرح پانی انتہائی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ ہوا انتہائی ضرورت، ہوا نہ ہونے کی شکل میں تو بندہ پانی نہ ملنے کی صورت سے بھی جلدی مر جاتا ہے، اتنی ضرورت ہے ہوا۔ لیکن اللہ نے وہ قوم جس نے کہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ قوم عاد، دراز قد قوم، اتنی طاقتور تھی، کوئی قصہ نہیں، کہانی نہیں، بے سند روایت نہیں، قرآن کا بیان ہے۔ اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، کائنات کا رب کہتا ہے قوم عاد جیسے طاقتور دراز قد بندے بعد میں دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے، یہ پیدا کرنے والا کیا، اس لیے انہیں گمان ہو گیا، کہتے ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، سورہ حامی میں سجدہ پڑھو، اللہ فرماتے ہیں انہیں خیال ہی نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ بڑا طاقت والا ہے، جس نے طاقتوروں کو پیدا کیا ہے وہ بڑا طاقت والا ہے، یہ خیال ہی نہ آیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ہوا جس کے ذریعے زندگی ہے، اللہ نے وہ ہوا ان پہ ایسے عذاب بنا کے چلائی۔ پڑھیے سورہ الحاقہ، سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما، 7 راتیں 8 دن، 1 منٹ کا وقفہ نہیں آیا۔ حسومن کا مطلب 7 راتیں 8 دن، وہ ایسا آندھی کا طوفان آیا کہ 1 لمحے کا وقفہ نہیں آیا، اور آندھی کے اس طوفان نے وہ دراز قد قوم کو زمین سے اٹھا کے کھوپڑیوں کے بل ایسے پٹک کے
کے مالا جیسے کھجوروں کے تنے اندر سے کھوکھلے ہونا تو آندھی کا طوفان کس طرح اٹھا اٹھا کے زمین پہ پھینکتا ہے۔ اللہ نے مثال دے کے ہوا زندگی ہے، زندگی کے لیے ضرورت ہے، اللہ نے ہوا تباہی کا سامان بنا دیا۔ کیوں؟ اللہ نے سورہ فتح میں 2 بار فرمایا، کان کھول کے سن لو، ہے فتوحات پہ جشن منانے والوں اور ناشکری کرنے والوں، قرآن کہتا ہے سورہ فتح میں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی ہر شے اللہ کے لشکر ہے، جس سے جس طرح کا چاہے وہ کام لینے پہ قادر ہے کہ ایک ہی چیز کو چاہے تو زندگی کا ذریعہ بنا دے، وہ اسی چیز کو چاہے تو موت اور تباہی کا سامان بنا دے۔ وہ ہوا ضرورت ہے، اللہ نے قومی آج ہوا کے ذریعے تباہ کر، یہ زمین ضرورت ہے، زمین پہ جینا ہے نا، حتیٰ کہ یہ زندہ کے لیے بھی ضرورت ہے، مردہ کے لیے بھی ضرورت ہے، لیکن قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ وہ 2005 کا جو زلزلہ تھا وہ زمین ہی پھٹ گئی اور ہل گئی تھی۔ یہ زندگی کا ذریعہ ہے زمین، اللہ تعالیٰ اس زمین کو موت کا ذریعہ بنا دے، شہروں کے شہر دھنس جاتے ہیں، اور بڑے بڑے زلزلوں میں شہروں کے شہر ایک لمحے میں تباہ ہو جاتے ہیں، ہزاروں کیا لاکھوں انسان موت کے منہ میں چلے جاتی ہیں۔ وہی زمین جو زندگی کا ذریعہ ہے وہی زمین موت کا ذریعہ بن، اللہ نے نمونے دکھلائے، اس لیے لوگوں نے خام خواہ سمانے تعیش سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ اگر تمہیں پہاڑ نظر آئیں، اگر تمہیں سبزہ نظر آئے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آئیں تو اللہ کی توحید مضبوط کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ نے تو کہا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ صحرا کی ضرورت کے مطابق اللہ نے اونٹ کیسا پیدا کیا ہے۔ اونٹ سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں پر اونٹ کے رب کی عبادت نہیں کرتے جس نے پیدا کیا۔ دیکھو صحرا ہے، پانی دور دراز تک ملتا ہے، اور جب ریت خشک اور نرم بربری ہوتی ہے پاؤں دھنستا ہے، اللہ نے اونٹ کے ایسے پاؤں بنا دیے ہیں کہ اسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، تیرتا جاتا ہے، اور پانی دور ملتا ہے، دیر بعد ملتا ہے۔ اللہ نے اس کے پیٹ میں مشکیزہ بنا دیا ہے کہ وہ اندر پانی جمع کر لیتا ہے، ہفتہ پانی نہ ملے اونٹ کو کوئی پرواہ۔ صحیح البخاری میں ہے، گمشدہ چیز کے مسائل آپ نے بیان کیے تو ایک شخص نے مسئلہ پوچھ لیا، یہ اگر گمشدہ اونٹ کہیں مل جائے تو آپ کو غصہ آ جائے، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ گمشدہ اونٹ پکڑنے کی کوئی اجازت نہیں۔ میں کیوں؟ میں اس کے ساتھ اس کے بڑے بڑے پاؤں ہیں، لمبی لمبی ٹانگیں ہیں، اس کے اندر اس کا مشکیزہ ہے اور اتنا بڑا ہے، کاٹ کے چارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، وہ درختوں سے کھا لے گا اور پانی پر وارد ہو جائے گا حتیٰ کہ اس کا مالک اس کو پالے گا۔ تو ایسا جانور افلا ينظرون الى الكيف خلق، آدمی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور غور کر کے نعمتیں دینے والے کو پہچانی نہ، اس کے آگے نہ ہاتھ باندھے، نہ رکوع کرے، نہ سجدہ کرے، اس کا حکم ہی نہ مانے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف فإلى السماء كيف رفعت، دیکھتے نہیں آسمان بغیر ستونوں کے کیسے اٹھایا گیا ہے۔ وإلى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں پہ گرتی آبشاریں دیکھنے جاتے ہو، چشمے دیکھنے جاتے ہو، پہاڑوں پہ اونچے اونچے درخت دیکھنے جاتے ہو، لیکن بلندی والے خالق و مالک کو بھول جاتے ہو۔ اس لیے وہ پھر جھنجھوڑتا ہے، کبھی گاڑیاں پھنس جاتی، چند سال پیچھے وہ گاڑیاں پھنسی، کتنے لوگ مرے، آخر گاڑیوں کے اندر نہ آگے نہ پیچھے کتنا سا توشہ ہوتا ہے ساتھ، کتنے لوگ اس وقت مرے، کبھی زلزلے کے ذریعے پر، کبھی کوئی اور برف باری طوفان والی آ جاتی۔ کیوں؟ پہاڑ دیکھتے ہیں، پہاڑ کے بنانے والے کو بھول جاتے ہیں، بنانے والے کو بھول جاتے۔ مائی وائل الجبال کیف نصبت، یہ غور نہیں کرتے کہ پہاڑ کیسے گاڑے گئے ہیں، وہ گاڑنے والے کو پہچانو، اس کے شکر گزار بنو کہ پہاڑیاں تو اتنی قسموں کے، سفید، سرخ، سیاہ، خالص پتھر کے، مٹی والے، بڑی بڑی عجیب چیزوں کے پہاڑ، اور ایسے پہاڑ گاڑے، ان پہاڑوں کے اندر سے نمک، ان پہاڑوں کے اندر سے بڑی بڑی قیمتی دھاتیں، سونا، چاندی اور بڑی بڑی قیمتی جڑی بوٹیاں ان پہاڑوں کے اندر اللہ نے چھپا دیا ہے، حالانکہ اللہ نے یہ زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے میخیں گاڑی ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے، پھرنے کا پتہ ہے، اور مالک کو خالق کو انسان بھولا رہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے تو قرآن کریم میں جہاں حکم دیا نا کہ ذرا چلو، وہاں ساتھ یہی کہا ہے، میں کیا چل کے دیکھیں، یہ موج میں لگ رہی جاتی، نمازی بھی وہاں جا کے بے نماز ہو جاتے کہ کوئی نہیں پھر لے، نماز پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں دیکھو، چل کے کیا دیکھو۔ ایک طرف فرمایا اللہ کی قدرت پہچانو اور اللہ کی توحید پہچانو کہ یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا اور کوئی بنانے والا نہیں۔ دوسری بات کی، چل کے دیکھو کہ پہلے جنہوں نے توحید نہیں مانی، آخرت کو نہیں مانا، اللہ کے اتارے ہوئے دین کو نہیں مانا، ذرا چل کے دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ دیکھو قوم ثمود کے کھنڈرات
آج بھی موجود ہیں، پتھر اور پہاڑ کاٹ کاٹ کے بنائے ہوئے ان کے مکانات آج بھی موجود ہیں۔ اور سمود کے علاقے میں جاؤ، مدائن صالح میں، مدینے سے تبوک کی طرف جو سڑک جاتی ہے، راستے میں وہ سارا علاقہ آتا ہے ہجر کا، آج بھی موجود ہے۔ دور دور تک وہ کالے پہاڑ پتھروں کے ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے کسی نے پکڑ کے اس طرح ہلایا ہے کہ دراریں دراریں پڑی ہوئی آج بھی نظر آتا۔ آج لوگ پھرتے ہیں صرف آوارگی کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے، اور پھر اتنا اسراف، اتنی فضول خرچی اللہ کی بنا صرف تماشے کے لیے۔ سکون پھر نہیں ملتا، کیوں؟ ان چیزوں میں سکون ہے ہی نہیں۔ حقیقی سکون وہ اللہ کی بندگی اور عبادت میں ہے۔ بندہ ایک فٹ قدم نہ اٹھائے، کون چاہتا ہے نا؟ حقیقت ہے، بڑی بڑی ٹینشن آئے، بڑی بڑی پریشان کن خبر آئے، حتیٰ کہ بندہ محسوس کرے کہ نس پھٹ جائے گی، دو کاموں میں سے ایک کر لے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تکلیف بھی نہیں آئے گی بلکہ رفع ہو جائے گی، نس بھی نہیں پھٹے گی، دل کو سکون آئے گا۔ جب اس طرح کی بڑی پریشانی آئے، یا قرآن کھول کے پڑھنے لگ جایا کرو، یا اللہ کی بارگاہ میں نماز شروع کر دیا کرو۔ جاؤ، آزمائش شرط ہے، نہ نس پھٹے گی، بلکہ جو خبر پریشانی والی ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مصیبت کو نعمت میں بدل دے۔ ان دو چیزوں میں خیر ہی بڑی ہے، ہمیں آتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہی تھا، کوئی خبر آئی، کوئی پریشانی والی خبر، صحابہ کا بھی یہی طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ، ہائے وائے کی بجائے فوراً کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ساتھ کیا کرتے؟ حدیث کے اندر موجود ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی، اذا حضبہ امر، جب بھی پریشانی والی بات آتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ نماز شروع کر۔ ٹینشنوں کا، پریشانیوں کا، مشکلوں کا علاج ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، پریشانی میں جو نمازی ہے وہ بھی بے نماز باندھ، وہ بھی کہتا ہے لگا بچہ آج تو لگا فلم، پہلے تم دیکھتے ہو آج میں بھی دیکھوں، آج دماغ بڑا پریشان ہے، ہائے ہائے ہائے، فلم لگا کے سکون ملے گا نہیں، تیرا دل اور تڑپے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج سکرین کا ہی فتنہ ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، پریشانی کے ذریعے حل کیا ڈھونڈتا ہے؟ پریشانی کا علاج پریشانی کے ذریعے، فلم دیکھ کے، گانے سن کے، ڈرامے دیکھ کے، کارٹون دیکھ کے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور پریشانی بڑھ جاتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلے صرف لوگ بچوں کو دم کروانے آتے تھے، بچے ڈرتے ہیں، اب 50 سال کے بوڑھے نیند میں ڈر رہے ہیں، جو دیکھنا وہی پھر نیند میں آتا، ڈر نہیں اور کیا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ نے یہ عبرت واقعات ہمارے لیے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمت ملے تو شکر گزار بننے کی توفیق دے، اللہ نہ کرے اللہ سے یوں عافیت مانگنا چاہیے، پریشانی آ جائے اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا دے جن کے لیے نہیں کہا گیا، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بندے بندیاں بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، ایسی شفا دے کہ بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کی گردنیں قرض کے بوجھ سے رہا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال طیب ستھرا پاکیزہ بابرکت آسانی والا ذریعہ معاش عطا فرمائے، جن کا ذریعہ ہے برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے، جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ اپنے فضل سے نیک بیٹے عطا فرمائے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جو بچوں بہنوں کے رشتے کے والے سے پریشان ہیں یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائے۔ ہم سارے محتاج ہیں، غنی اور بے نیاز تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں، نیک تمنائیں، اچھی آرزویں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے، پکا سچا نمازی با عمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچائے، امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچائے، بالخصوص وہ علاقے جہاں خون مسلم بہہ رہا ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، لوگ سسک رہے ہیں، اللہ ان مظلوموں بے بسوں بے کسوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی ہر طرح سے ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا۔ جتنے بندے بندیاں ایمان والے توحید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے، قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرمائے۔ گزشتہ دنوں ہماری جماعت کے بزرگ
بزرگ عالم دین شیخ الحدیث مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ وفات پا گئے. بہت بڑا مدرسہ ہے ستیانہ بغلا میں، وہاں کے وہ محتمم ذمہ دار تھے اور انتہائی مشفق اور مربی استاد تھے. تربیت زبردست کرتے تھے، نگرانی زبردست کرتے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے علم میں ان کی اسناد ہیں وہ قبول فرمائے، اللہ انہیں کی دینی خدمات بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد